اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ امجد علی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ آج بیانیہ ہم سن رہے تھے، یہ صرف ایک ادارے کی طرف اشارہ تھا، بلکہ کھل کے اشارے کیے جا رہے تھے۔ پھر جوڈیشری کے ججز کے نام لیے جا رہے ہیں تو جوڈیشری کو بھی سیاست کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ پھر دوسری طرف دیکھا جائے، اور پھر اویس نورانی کا تو ایک واشگاف الفاظ میں جو بات انہوں نے کی ہے، جبکہ ان کا ادھر کوئی سٹیک نہیں ہے، اور وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی بلوچستان کو آزاد کریں گے۔ کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں رہی کہ یہ جتنے بیانیے ہیں یہ سب اینٹی اسٹیٹ بیانیے ہیں، یہ وہی بیانیے ہیں جو بھارت کے بیانیے ہیں۔ ایکچولی اس وقت اپوزیشن ایک فرسٹریشن کے اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں یہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے لیے ملک ٹوٹے، گریٹر پنجاب بنے، بلوچستان آزاد ریاست ہو، اس کو غدار کہہ دیں، پاکستان فوج پہ کیچڑ اچھالیں، ڈیفرنٹ اور اداروں پہ کیچڑ اچھالیں، عدلیہ پہ کیچڑ اچھالیں، یعنی شتر بے مہار کی طرح جو منہ میں آئے وہ کہہ دیں، یہ اب ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت جو اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اس اتحاد میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے جنرل پبلک کو نہیں پتہ تھیں، وہ ان تقاریر سے ان تک پہنچ رہی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نادانی کی اس میں کیا جا رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی واقعی سیاسی سوچ موجود ہے یا کوئی میچورٹی موجود ہے۔ پاکستان کے افواج کے حوالے سے کھل کے بات کی جا رہی ہے، آپ کے بلوچستان کو آزاد کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور یہ وہی بیانیہ ہے جو کہ دلی میں ہم نے سنا لال قلعے کے اندر، وہی ہم نے سنا ڈھاکہ کے اندر، وہی ہم مختلف انداز میں ان کے وزراء اور ان کے آرمی چیف ریٹائرڈ جو بولتے رہتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر چکا ہوں نا، کیونکہ یہ بیانیہ ایک ہی ہے۔ اس وقت ملک جو ان سے ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے ایکسکیوز می، آپ دیکھیے کہ مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ یہ 11 پارٹیاں، یہ پچھلے 2-3 جلسے جب میں نے تقاریر سنی، سب لوگوں کو سنا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان 11 پارٹیوں میں سے 10 پارٹیوں کو یہ مینڈیٹ ملا ہے آپس میں ان کے غالباً کہ نون لیگ کا جو رہا صاحب بھی کچھ اثر و رسوخ بچ گیا ہے، وہ اس کے ذریعے ان کو اگنائٹ کریں اور ان کو انسٹیگیٹ کریں کہ وہ ایسی باتیں کریں، ٹریگر کریں، تاکہ وہ پبلک میں، آپ دیکھیں ہم گلی محلوں میں رہنے پھرنے والے لوگ ہیں، ہم کوئی ایلیٹ لوگ، یہ تو ایلیٹ لوگ ہیں نا، ایلیٹ جگہوں پہ رہتے ہیں، ان کے ارد گرد ایک خوش آمدیوں کا گھیرا ہے جو ان کو جے جے کار کرتے ہیں، واہ واہ کیا بات کر دی آپ نے۔ آپ آج گلی محلے میں نکلیں، بائی گاڈ میں آپ کو بڑے اپنے پروفیشنل آنیسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں ان لوگوں کو بھی ان کے خلاف بولتے سن رہا ہوں۔ میرا تعلق ایک انتہائی، یعنی آپ سمجھیے کہ سیاست کے گڑھ علاقے سے ہے اور نون کے گڑھ علاقے سے ہے، میں ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کے خلاف بات کرتے سن رہا ہوں جو ان کے اپنے لوگ۔ ایک اور بات ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کے اوپر سوالات ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں، جلسے میں بھی آج بات کی گئی، مریم صاحبہ نے بڑے وثوق سے کہا کہ جب وہ یہاں پر بادشاہ تھے تب بھی چھیڑخانی کرتے تھے اور ابھی بھی کوئی ان سے نہیں پوچھتا۔ کیا کہانی ہے؟ عاصم سلیم باجوہ کے حوالے سے بار بار یہ بات آتی ہے۔ دیکھیے، یہ جو موصوف بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایسے تجزیہ نگار بن کے یا تجزیہ کار بن کے آ جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، اور نہ ہی میں مناسب سمجھتا ہوں ان کی کسی بات کا جواب دینے کا، کیونکہ میں نے ان کو مخاطب نہیں کیا، یہ مجھے مخاطب کر کے بات کر رہے تھے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب بہت سینئر، بہت رسپیکٹڈ آفیسر ہیں، جن کی پوری عمر اس ملک کی خدمت کے لیے گزری ہے، اور وہ کمانڈر، صدرن کمانڈر ہیں۔ جس بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کے آج یہ فرما رہے تھے نا، اس بلوچستان کی آج ترقی اور اس میں سے سی پیک کا گزرنا اور وہاں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں 80% اس کے پیچھے عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کون ہوتے ہیں ان سے پوچھنے والے؟ رسیدیں تو ان سے پوچھنے سپریم کورٹ نے، ان سے بھی سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے نا، ان سے بھی سپریم کورٹ پوچھ رہی ہے، ان سے بھی ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے، ان کو بھی سپریم کورٹ۔ یہ کتنے بندوں کے ریپرزنٹیٹیو؟ 4000 ووٹ لے کے آگے یہ ریپرزنٹیٹیو ہیں۔ ایسے لوگوں نے مسلم لیگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ کمال کی پارٹی تھی، میں درمیان میں نہیں بولا، پلیز لسن ٹو می، میں درمیان میں نہیں بولا، کیپ کوائٹ، لسن ٹو می۔ علی گور صاحب پلیز ان کا موقف مجھے لینے دیجئے، کیونکہ آپ کی باری وہ نہیں بولے تھے بیچ میں۔ دیکھیے، یہ سوال کر سکتی ہے سپریم کورٹ، یہ سوال کر سکتی ہے ہائی کورٹ، یہ سوال کر سکتی ہے جوڈیشری، یہ سوال کر سکتی ہے پاکستان کا فوج کا اپنا ایک انسٹیٹیوشنلائز سسٹم ہے، ان سے یہ سوال کر سکتی ہے ان سے گورنمنٹ۔ یہ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ان سے؟ رسیدیں کدھر ہے؟ رسید آپ نے کتنی رسیدیں دکھائی ہیں؟ آپ سے رسیدوں کو کہا بھاگ کے جا کے لندن بیٹھ گئے ہیں، آپ سے رسیدوں کو کہا بھاگ کے چڑھ کے کنٹینر چڑھ گئے ہیں، ایک سے رسیدوں کا کہا ضمانت کینسل کرا کے اندر جا کے بیٹھ گیا ہے، ایک سے رسیدوں کو کہا ہے وہ کہیں اور جا کے چھپ گئے ہیں۔ پہلے اپنی رسیدیں دکھاؤ، پھر جنرل عاصم سلیم باجوہ کی رسیدیں پوچھیے۔ یہ وہی عاصم سلیم باجوہ ہے جس کو آپ دفتر میں بلا کے چوما چاٹا کرتے تھے۔
میں آصم سلیم باجوہ صاحب کا، یہ وہی آصم سلیم باجوہ ہے مشرف صاحب کے دور میں جن کو بلا کے یہ فون کر کے منتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں NRO دلوائیں، یہ وہی آصم سلیم باجوہ ہیں، یہ بھول جاتے ہیں اصل میں۔ نون لیگ کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی چند منٹ پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ آپ کے کسی پارٹیسپینٹ کو میں نہیں سن رہا، اسٹانشنگلی ہی واز لسننگ می۔ آپ سوچ لیں یہ کس طرح ٹائم کے اوپر جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں اچھا بھلا آپ دیکھیے یہ ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن ہوتی ہے جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کون سے بیانیے لے کے پھر رہے ہیں؟ اچھی بھلی ایک لیڈر، ابھرتی لیڈر مریم نواز صاحبہ اگر وہ اوپر آ ہی رہی ہیں، مریم صفدر صاحبہ، ان جیسے لوگوں نے ان کے دائیں ایک ایسا حالہ بنایا ہوا ہے کہ ان کو اپنا آئی ڈونٹ نو کہ ان کو یہ کیسے بیانیے بتاتے ہیں اور پھر ان کی جے جے کار کرتے ہیں اور پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ اپنی نمبر بنانے کے لیے ان کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا کس نے کہ آپ مجھے ڈائریکٹ مخاطب کریں؟ ہی شوڈ ایڈریس دی اینکر، جو کوشچن آپ نے کیا آپ اس کا جواب دیں۔ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ایجوکیشن لیول کیا ہے۔ I have done 4 masters. What he has done؟ مجھے تو یہی نہیں پتہ ان کے پیچھے لوگ کتنے ہیں۔ دیکھیے اس وقت پورے ملک کو نہیں، پوری دنیا کو، پورے خطے کو ان کا بیانیہ کا پتہ چل چکا ہے۔ علی گور صاحب، فوج کے حوالے سے جب بات ہوگی تو فوج کا بندہ ہی فوج کا جواب دے سکتا ہے۔ بارے میں بات کر رہے ہیں آپ لگاتار کیچڑ، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو یہ تو بڑے محبت سے سلیکٹ کر کے لائے تھے نا، جب وہ آگے ہیں سلیکٹ ہو کے تو ان کو راحیل شریف سے ان کو مسئلہ تھا، مشرف سے ان کو مسئلہ تھا، قمر جاوید باجوہ صاحب سے ان کو مسئلہ ہے۔ علی گور صاحب، ہم ان کے خلاف جو پاکستان آپ سے میں نے ڈائریکٹ بات نہیں، آپ سنیے، حوصلہ پیدا کیجئے سننے کا۔ علی گور صاحب پلیز کراس ٹاک نہیں کیجیے گا، میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو بارڈروں پہ کھڑے ہو کے حفاظت کر رہے ہیں، علی گوہر صاحب، پاکستان کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کو تم وہ ہم ہیں۔ ایک منٹ، آخر منٹ، عاصم صاحب، پاکستان فوج کے سپاہی کو کچھ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ چیف کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان فوج کے چیف کے اوپر آپ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے، آپ 5.5-6 لاکھ فوج پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہ فوج سیاسی پارٹی نہیں ہے، فوج سیاسی پارٹی نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر گالی گلوچ کیچڑ اچھالیں۔ علی گور صاحب، آپ کو ٹائم کے حساب سے میں بلواؤں گا، پلیز پلیز۔ عاصم باجوہ کون ہوتا ہے سی پے کا؟ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کوشچن کرنے والے عاصم باجوہ صاحب کے بارے میں؟ عاصم باجوہ صاحب کا آپ نے کوشچن خود کیا علی گور صاحب، یہ آپ نے کوشچن، عاصم باجوہ صاحب وہ ہوتے ہیں بریگیڈیئر صاحب کر کے آپ NRO مانگتے رہے، بریگیڈیئر صاحب کو ایڈریس کر کے آپ نے عاصم سلیم باجوہ کا کوشچن کیا، اس لیے کہ آپ نے ان کو ایڈریس کیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ جی فوج کا ISI کا چیف اور سربراہ جو ہے وہ سارا کرپشن ہے اور اس کے بعد فوج ٹھیک ہے، تو بات جب نواز شریف اور مریم اور ان کی فیملی پہ آتی ہے تو آپ لوگ پھر کیوں بولتے ہیں؟ بات کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان سے زیادہ بڑا کون نقصان پہنچا رہا ہے؟ جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان ایک علیحدہ ریاست ہونی چاہیے، جو کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان فوج ٹھیک کام نہیں چل رہی۔